مشرک رشتہ داروں کا حکم قرآن کے اندر سورہ توبہ آیت نمبر 13 میں، آیت نمبر 113 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کان لنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو كانوا اولی قربى من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ پیغمبر اور دوسرے مسلمانوں کو جائز نہیں کہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا مانگے، اگرچہ وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اس امر کے ظاہر ہو جانے کے بعد کہ یہ لوگ دوزخی ہیں۔ یہ آیت نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے چچا ابو طالب سے متعلق ہے۔ تاریخ سے واقف ہر شخص باخبر ہے کہ ابو طالب باوجود کہ اپنے آبائی دین پر تھے مگر اپنے بھتیجے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ حمایت اور حفاظت کرتے رہے۔ باوجود یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں نے ابو طالب کو بہت کچھ مخالفت کرنے پر ابھارا، مگر ابو طالب نے اپنی برادری کے کسی فرد کی بات کو تسلیم نہیں کیا۔ بہرحال ابو طالب کا احسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر زندگی بھر رہا۔ ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فکر بہت زیادہ تھی کہ ابو طالب دوزخ کے عذاب سے بچ جائے اور اسلام قبول کر لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر محنت بھی فرمائی، یہاں تک کہ ابو طالب کی وفات کا وقت قریب آ گیا۔ اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے پاس گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا جان کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں، میں آپ کی بخشش کے لیے کوشش کروں گا۔ مگر ابو جہل نے عار دلائی کہ کیا آپ عبد المطلب کے دین کو چھوڑ دیں گے؟ آپ نے کئی مرتبہ یہی فرمایا اور وہ بھی یہی کہتا رہا، یہاں تک کہ ابو طالب نے یہی کہا کہ میں عبد المطلب کے دین پر ہوں۔ اسی حالت میں ان کی وفات ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی کہ میں ابو طالب کے لیے برابر مغفرت طلب کرتا رہوں گا جب تک کہ مجھے اس سے منع نہ کر دیا جائے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس کے ذریعے بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سب مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے دعا مانگے، اگرچہ کہ وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر کے لیے دعا فرمائی تھی جبکہ ان کے باپ اللہ کے دشمن تھے، تاہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس استغفار کی وجہ بتا دی گئی کہ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا جان سے وعدہ کیا تھا کہ ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں گے، اس لیے دعا فرمائی تھی، لیکن جب یہ بات ظاہر ہو گئی کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو اس سے باز رہے، دعا نہیں کی۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ زندہ کافر کے لیے اس نیت سے دعائے مغفرت کرنا جائز ہے کہ اس کو ایمان کی توفیق ہو اور یہ مغفرت کا مستحق ہو جائے۔ انصاف کرو اگرچہ وہ رشتہ دار ہی ہو۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ سورہ انعام آیت نمبر 150 پر 2 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جب تم بات کیا کرو تو انصاف رکھا کرو، اور وہ شخص قرابت دار ہی ہو، اور اللہ تعالیٰ سے جو عہد کیا کرو اس کو پورا کیا کرو۔ ان سب کا اللہ تعالیٰ نے تم کو تاکید کی، حکم دیا کہ تم یاد رکھو۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 150 پر 2، 150 پر 3 میں اللہ نے 10 چیزوں سے منع فرمایا ہے۔ وہ یہ ہیں: اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنا، 1، 2 والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ نہ کرنا، 3 فقر و افلاس کے خوف سے اولاد کو قتل کر دینا، یعنی کھانا نہیں ملے گا یہ سوچ کر اپنے اولاد کو پیٹ ہی کے اندر ختم کرنا، بے حیائی کے کام کرنا، کسی کو ناحق قتل کرنا، یتیم کا مال ناجائز طور پر کھانا،
ناپ تول میں کمی کرنا، گواہی یا فیصلہ یا دوسری باتوں میں بے انصافی کرنا، اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا نہ کرنا، سیدھے راستے کو چھوڑ کر دائیں بائیں دوسرے راستے اختیار کرنا۔ ان تینوں آیتوں کی خصوصیات مفسرین نے یوں بیان کی ہیں کہ آسمانی کتاب تورات بسم اللہ کے بعد انہی آیتوں سے شروع ہوئی ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو 10 کلمات نازل ہوئے وہ یہی تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہی وہ آیات ہیں جن پر آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کی شریعتیں متفق رہیں۔ ان میں سے کوئی چیز کسی مذہب و ملت اور کسی شریعت میں منسوخ نہیں ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا وصیت نامہ دیکھنا چاہے جس پر آپ کی مہر لگی ہو تو وہ ان آیتوں کو پڑھ لے، ان میں وہ وصیت موجود ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اپنی امت کو دی ہے۔ ان 10 چیزوں میں ایک چیز ہمارے اس موضوع سے متعلق ہے، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ رشتہ داری اور قرابت کی محبت میں عدل و انصاف کی راہ کو چھوڑنا نہیں چاہیے، بلکہ جب گواہی دی جائے یا فیصلہ کیا جائے یا اور کوئی بات کہی جائے تو عدل و انصاف کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ اگر گواہی اپنے رشتہ دار کے مقابلے میں بھی دینی پڑے تو سچی گواہی دینے میں ٹال مٹول نہ کیا جائے، اور اگر فیصلہ کرنے میں عدل و انصاف کرتے ہوئے رشتہ داروں کا نقصان ہو رہا ہو تو جب بھی انصاف کی صورت دیکھی جائے گی، نہ کہ رشتہ داروں کی۔ خلاصہ کلام یہی ہے کہ جو پہلی آیت گزری تھی اس کے اندر، سورہ توبہ کے اندر، یہی ہے کہ رشتہ داروں کے اندر اگر کوئی مشرک ہے تو اس کے لیے دعا کرنا، اس کی مغفرت کی دعا کرنا جائز نہیں ہے، جبکہ نبیوں کے لیے بھی یہ منع کیا گیا تھا اور ہمارے لیے بھی یہ منع کیا گیا۔ دوسری آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ رشتہ داروں سے اگر کوئی غلطی ہو گئی تو آپ رشتے کے خاطر ان غلطیوں کو چھپانا چاہتے ہیں تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔